وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ الرحیم اللهم صل علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ تفسیر القرآن میں بھی اسی سے ملتا جلتا سبق چل رہا ہے۔ ایک بات ہم سمجھتے ہیں، دیکھیے یہ ہے الولد الصالح، اس کا معنی ہے نیک لڑکا، اور یہ ہے ھذا الولد، اس کا معنی ہے یہ لڑکا۔ ان دونوں اسموں میں ہے کا معنی، ان دونوں مرکبات میں ہے کا معنی پیدا کرنے کا فارمولہ کیا ہے پڑھ چکے ہم۔ پہلا اسم اگر ہو معرفہ، دوسرا ہو نکرہ، تو دونوں اسموں میں معنی پیدا ہو جاتا ہے کا۔ معرفہ جمع نکرہ برابر ہے کے۔ اس فارمولے کو سامنے رکھتے ہوئے الولد الصالح میں ہے کا معنی پیدا کیجئے، لڑکا نیک ہے، کیا کہیں گے؟ الولد صالح، الولد صالح۔ ھذا الولد کا معنی ہے یہ لڑکا، بس ہے کا معنی اس میں پیدا نہیں ہوگا۔ اگر کہنا ہو یہ لڑکا ہے تو بتائیے کیا کہیں گے؟ ھذا ولد۔ ھذا معرفہ ہے، کیسے پتا چلا کہ یہ معرفہ ہے؟ جو اسم بھی کسی کی طرف اشارہ کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے، جسے کیا کہتے ہیں اس میں اشارہ، وہ کیا ہوتا ہے؟ معرفہ۔ ھذا معرفہ ہے، بتائیے ولد کیا ہے؟ معرفہ ہے یا نکرہ ہے؟ ولد نکرہ ہے، کامن ناؤن، کسی کا مخصوص نام تو نہیں ہے، بلکہ سب لڑکوں کے لیے کامن ہے، مشترکہ ہے۔ یہ معرفہ یہ نکرہ، یہ معرفہ یہ نکرہ، دونوں میں ہے کا معنی پیدا ہو گیا۔ الولد صالح، لڑکا نیک ہے، اور ھذا ولد یہ لڑکا ہے۔ لیکن یہ ہے مثال کے طور پہ کتاب اللہ، اور یہ ہے فی المسجد۔ ہمارے سامنے اس وقت چار مرکبات ہیں، چاروں کا نام ہمیں معلوم ہونا چاہیے۔ بتائیے دونوں اسم معرفہ ہوں تو کون سا مرکب بنتا ہے؟ مرکب توصیفی۔ الولد الصالح کون سا مرکب ہے؟ مرکب توصیفی۔ اگر دو اسموں کا ترجمہ کرتے وقت کا کے کی کا معنی پیدا ہو رہا ہو تو اس مرکب کو کیا کہتے ہیں؟ مرکب اضافی۔ اس بورڈ پہ لکھے ہوئے الفاظ یا مرکبات میں سے مرکب اضافی تلاش کیجئے، کون سا ہے؟ کتاب اللہ، اللہ کی کتاب۔ اس مرکب کو کیا کہیں گے؟ مرکب اضافی۔ جس مرکب میں دو اسموں کے جس گروپ میں کوئی اسم اشارہ استعمال ہو رہا ہو اس مرکب کو کیا کہتے ہیں؟ مرکب اشاری۔ تو ھذا الولد کیا ہے؟ مرکب اشاری۔ اور جس مرکب میں کوئی حرف جر استعمال ہو رہا ہو، من، فی، علی، الی وغیرہ، اس کو کیا کہتے ہیں؟ مرکب جاری۔ تو فی المسجد کو کیا کہیں گے؟ مرکب جاری۔ اب ھذا الولد مرکب اشاری ہے، اس میں ہے کا معنی پیدا نہیں ہو رہا۔ ھذا ولد یہ لڑکا ہے، اس مرکب کو کیا کہیں گے؟ یہ ہم تفصیل سے انشاءاللہ العزیز پڑھیں گے کل، لیکن اتنی بات سمجھ لیجئے، کتاب اللہ، اللہ کی کتاب، اس مرکب میں ہے کا معنی پیدا کرنا ممکن نہیں ہے جب تک کہ ان دو لفظوں کے ساتھ کسی تیسرے لفظ کا، کسی تیسرے اسم کا اضافہ نہ کیا جائے۔ باندھ نہیں سکتا۔ کتاب اللہ ہے یا اللہ کتاب ہے، اس میں کوئی سینس ہی نہیں۔ میں مسجد ہے، مسجد میں ہے، جب تک پورا جملہ جب تک یہ نہ کہہ دے کہ لڑکا مسجد میں ہے۔ کتاب اللہ میں اس مرکب میں ہے کا معنی پیدا کرنا ممکن نہیں ہے تا وقت کہ اس کے ساتھ کسی تیسرے لفظ کا اضافہ نہ کر دیا جائے۔ مثلا القرآن کتاب اللہ، پھر کیا معنی کریں گے؟ قرآن اللہ کی کتاب ہے، یا
کتاب اللہ حق، اللہ کی کتاب حق ہے، سچی ہے، سچ کا معیار اور کسوٹی ہے۔ فی المسجد، مثلا الولد فی المسجد، لڑکا مسجد میں ہے، اب جملہ مکمل ہو گیا۔ تو بہرحال کتاب اللہ، اللہ کی کتاب، فی المسجد، مسجد میں، ان دونوں مرکبات میں ہے کا معنی پیدا کرنے کے لیے ہمیں کسی تیسرے لفظ کا سہارا لینا ہوگا۔ تو ثابت کیا ہوا ساری بحث سے؟ کچھ مرکبات میں دو لفظوں میں ہی ہے کا معنی پیدا ہو جاتا ہے، اور کچھ مرکبات میں ہے کا معنی پیدا کرنے کے لیے کسی تیسرے لفظ کا سہارا لینا ضروری ہوتا ہے۔ بس اتنی باتیں ہمیں رکھیے۔ اب نکالیے کتاب تفصیل سے۔ تو جس طرح ابھی ہم نے کہا اس سبق کو انشاءاللہ العزیز پڑھیں گے کل، اس کی اصطلاحات وغیرہ کو۔ آج صرف ہم ترجمہ کرتے ہیں چند مرکبات کا۔ صفحہ نمبر 14، مثالیں جہاں لکھا ہوا ہے وہاں سے آغاز کیجیے۔ الف، لکھا ہوا ہے مرکب توصیفی سے مرکب تام بنانا، یا یوں کہہ لیجئے مرکب توصیفی میں ہے کا معنی پیدا کرنا۔ یہ مرکب تام وغیرہ یہ اصطلاحات، یہ ٹرمز ہم نے کہا پڑھیں گے کل۔ آج صرف ترجمہ کیجئے تاکہ کچھ تصور ہمارے ذہن میں آ جائے۔ اب دیکھیے نیچے مثالیں ہیں معرفہ جمع نکرہ کی، کہ پہلا اسم معرفہ ہوگا، دوسرا کیا ہوگا؟ نکرہ۔ ایک بات پہلے جملے کو پڑھنے سے پہلے سن لیجئے کہ اللہ رب العزت کا جو ذاتی نام ہے اللہ، وہ تو معرفہ ہے، اور باقی جتنے بھی اس کے نام ہیں صفاتی نام، غفور، ودود، کریم، غفار، قہار وغیرہ، وہ سب کے سب کیا ہیں؟ نکرہ۔ پھر سن لیجئے اللہ رب العزت کا جو ذاتی نام ہے اللہ، وہ معرفہ ہے، اور باقی سب نام کیا ہیں؟ نکرہ ہے۔ اب ترجمہ سنتے جائیے۔ اللہ غفور، اللہ بخشنے والا ہے، اللہ معرفہ ہے، اور غفور جو اس کا صفاتی نام ہے وہ کیا ہوگا؟ نکرہ۔ معرفہ پلس نکرہ از اکول ٹو ہے۔ معرفہ جمع نکرہ میں معنی پیدا ہو جاتا ہے کا، یا جمع کے لیے ہے کا۔ اللہ غفور، اللہ بخشنے والا ہے۔ ترجمہ کرتے جائیے۔ العذاب شدید، کیا ترجمہ ہوگا؟ عذاب سخت ہے، یا جس طرح ہم نے کہا سزا کڑی ہے۔ الاجر عظیم، اجر معاوضہ عظیم ہے، بڑا ہے۔ جو سزا ہے بدعمالیوں کی وہ بھی کڑی ہے، اور جو اجرت، جو معاوضہ ملنا ہے نیکیوں کا، وہ بھی بڑا بھرپور ہے۔ الماء طہور، پانی پاک ہے۔ القرآن نور، قرآن نور ہے، ایک روشنی ہے جس سے تاریکیاں چھٹ جاتی ہیں، انسان کے دل کی بھی اور معاشرے کی بھی۔ الصلاۃ قائمۃ، نماز کھڑی ہے۔ الابدان صالحان، الابدانی دونوں بندے، صالحانی نیک ہیں۔ الصحابۃ صادقون، صحابہ سچے ہیں۔ المؤمنون فائزون، مومن کامیاب ہیں۔ فائزون جمع ہے فائزون کی، کامیاب۔ یہ پرانی کتاب ہے، جن کے پاس اس میں غلطی ہوگی وہ صحیح کر لیں۔ المؤمنون فائزون، اور آگے بھی شاید غلطی ہو پرانی کتابوں میں۔ المشرکات ظالمات، شرک کرنے والی عورتیں ظالم ہیں۔ شرک کو ظلم کیوں کہا گیا ہے قرآن مجید میں؟ ان الشرک لظلم عظیم، اس لیے کہ ظلم کا معنی ہوتا ہے نا انصافی، حق تلفی، اور کائنات کی سب سے بڑی حق تلفی کیا ہے؟ اللہ رب العزت کے ساتھ سب سے بڑی نا انصافی کیا ہے؟ کہ اس کی صفات اور اس کے اختیارات میں دیگر ہستیوں کو شریک کر دیا جائے۔ یہ اللہ کی ذات کے ساتھ سب سے بڑی نا انصافی ہے، یہ کائنات کی سب سے بڑی حق تلفی ہے۔ اس لیے کیا کہا گیا؟ ان الشرک لظلم عظیم۔ اور ایسا کرنے والی عورتوں کو کیا کہیں گے؟ المشرکات ظالمات، اور مردوں کو کیا کہیں گے؟ المشرکون ظالمون۔
آگے مرکب اشاری، مرکب اشاری میں ہے کا معنی پیدا کرنا، ترجمہ کرتے جائیے، ھذا رجل یہ آدمی ہے، ھذہ شجرۃ یہ درخت ہے، ھذان ساحران یہ دونوں جادوگر ہیں، ذالک برہانان وہ دونوں واضح دلیلیں ہیں، برہان واضح دلیل۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے دو واضح معجزے عصا کا اور ید بیضاء کا، یہ دونوں معجزے عطا کرنے کے بعد کیا کہا تھا؟ ذالک برہانان وہ دونوں جو بھی تم نے دیکھے ہیں، جن کا ابھی تم نے ملاحظہ کیا ہے، دو واضح دلیلیں ہیں تمہاری نبوت کی۔ ہؤلاء مؤمنون، ہؤلاء یہ سب مومنون مومن ہیں، ہؤلاء یہ جمع کے لیے، چنانچہ ترجمہ کریں گے یہ ایک یا یہ دو نہیں بلکہ یہ سب مومن ہیں۔ تلک قریۃ، تلک اشارہ کرتے ہوئے وہ گاؤں ہے، وہ بستی ہے، وہ دیہات ہے۔ اولئک ظالمات وہ ظالم عورتیں ہیں، اولئک ظالمات وہ ظلم کرنے والیاں ہیں۔ مرکب اضافی، مرکب اضافی میں ہے کا معنی پیدا کرنا ہو تو کسی تیسرے اسم کا اضافہ کرنا ضروری ہوتا ہے۔ وہ تیسرا اسم یا شروع میں یا آتا ہے اخیر میں۔ شروع میں اس کی مثالیں، رب العالمین سب جہانوں کا رب مرکب اضافی ہے۔ پھر سنیے، جن دو اسموں میں کا کے کی کا معنی پیدا ہو رہا ہو اس مرکب کو کیا کہتے ہیں؟ مرکب اضافی۔ رب العالمین سب جہانوں کا رب، سب جہانوں کی پرورش کا، ان کی نشو و نما کا اہتمام کرنے والا۔ یہ سب کیا ہے؟ یہ نظام ربوبیت ہے، آسمان سے بارش کا نازل ہونا، زمین سے اناج کا پیدا ہونا، ہوا سے آکسیجن کا حاصل ہونا، اس نظام کو کیا کہتے ہیں؟ نظام ربوبیت۔ اور جس ہستی کے ہاتھ میں یہ سارا نظام ہے اس کو کیا کہیں گے؟ رب، رب العالمین سب جہانوں کا رب۔ اس میں ہے کا معنی پیدا کرنے کے لیے کسی تیسرے اسم کا اضافہ کیا گیا، شروع میں اللہ کا، اللہ رب العالمین مکمل مفہوم ہو گیا، جملہ بن گیا، کیا کہیں گے؟ اللہ سب جہانوں کا رب ہے۔ رسول اللہ اللہ کا پیغمبر، اللہ کے پیغمبر مرکب اضافی ہے، شروع میں ایک تیسرے لفظ کا اضافہ ہوا، ہے کا معنی پیدا ہو گیا۔ محمد الرسول اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے پیغمبر ہیں، اللہ کے بھیجے ہوئے ہیں، اللہ کے پیغامات اپنی امت کو پہنچانے والے ہیں۔ نہیں، وہ تو ہم صرف ادب و احترام کے لیے کہہ رہے ہیں، ورنہ لفظی معنی کیا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ اللہ کا پیغمبر، لیکن ادب کا تقاضا ہے کہ اللہ کا پیغمبر ہیں کہنے کی بجائے کیا کہیں؟ اللہ کے پیغمبر ہیں۔ ویسے جمع کے لیے رسول کی بجائے کیا آئے گا؟ رسل۔ رسول کی جمع کیا ہے؟ رسول، رسول اللہ، پھر وہ سب پیغمبروں کے لیے آئے گا۔ القرآن کتاب اللہ، قرآن اللہ کی کتاب ہے۔ ہؤلاء عباد اللہ، ہؤلاء جمع ہے ھذا کی، جس طرح دس کی جمع دیز، اسی طرح ھذا کی جمع کیا ہے؟ ہؤلاء، ہؤلاء عباد اللہ یہ سب اللہ کے بندے ہیں۔ جس طرح دید کی جمع دوز، اسی طرح ذالکا کی جمع کیا استعمال ہوتی ہے عربی زبان میں؟ اولئک، اشارہ کر کے اولئک اصحاب الجنت وہ جنت کے ساتھی ہیں، یا منع کریں گے وہ جنت والے ہیں۔ قرآن مجید کچھ صفات کا، کچھ اعمال کا ذکر کرتا ہے، کچھ لوگوں کا ذکر کرتا ہے کہ جن کے یہ اعمال ہیں، پھر ان کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہتا ہے اولئک اصحاب الجنت۔ چنانچہ اولئک کا معنی کیا ہوگا؟ اولئک وہ لوگ جن کا ذکر پیچھے گزر چکا ہے، اصحاب الجنت۔ پھر کچھ لوگوں کا ذکر کرتا ہے کہ جن کی یہ بدعملیاں ہوں گی، پھر ان کے بارے میں کہتا ہے اولئک اصحاب النار، وہ لوگ جن کا ذکر پیچھے گزرا ہے پچھلی آیات میں، وہ جہنم کی آگ والے ہیں۔ ہاذہ تلکا آتا ہے وہ مؤنث کے لیے، تلکا جس کے لیے استعمال ہوتا ہے وہ مؤنث کے لیے۔ مثلا کوئی ایک بچی دور کہیں کھڑی ہے
آپ پوچھنا چاہتے ہیں وہ کون ہے تو کیا کہیں گے؟ من تلک، من تلک، اور اولئک جمع کے لیے ہذہ ناقۃ اللہ، یہ اللہ کی اونٹنی ہے، اللہ نور السماوات، اللہ آسمانوں کا نور ہے، آسمانوں کی روشنی ہے، پہلے تاریکی ہی تاریکی تھی، پھر سیارے ستارے پیدا ہوئے، اللہ رب العزت کی تخلیق ہے یہ سب۔ اللہ ولی المتقین، ولیوں کا معنی کیا جاتا ہے دوست۔ اب اگر کوئی چھوٹا آدمی یہ کہے کسی بڑے کے متعلق میں اس کا دوست ہوں، میں اس کا ساتھی ہوں، تو کیا معنی ہوگا؟ کہ میں اس کا پیروکار ہوں، میں اس کا متبع ہوں۔ عوام اگر اپنے لیڈروں کے بارے میں کہے ہم تمہارے ساتھ ہیں، ہم تمہارے دوست ہیں، تو کیا مطلب ہوگا؟ کہ ہم آپ کے وفادار ہیں۔ لیکن اگر بڑا آدمی کہے کسی چھوٹے کے بارے میں کہ میں تمہارا دوست ہوں، میں تمہارا ساتھی ہوں، تو اس کا معنی کیا ہوتا ہے؟ کہ میں تمہارا سرپرست ہوں، پشت پناہ ہوں، حامی و ناصر ہوں، جو مرضی کرتے رہو، کوئی پرواہ نہیں۔ جب کوئی انبیاء کسی کو کہتا ہے میں تمہارا ساتھی ہوں، تو کیا مطلب ہے؟ جو مرضی کرتے رہو، آ کے پناہ لے لینا بس میرے ڈیرے پہ، تو کیا مطلب ہے؟ وہ سرپرستی ہوتی۔ تو اب جب بندے کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ بندہ اللہ کا دوست ہے، تو کیا مطلب ہوگا؟ کہ بندہ اللہ کا وفادار ہے، اس کا اطاعت گزار ہے، اس کے احکامات کا متبع اور پیروکار ہے۔ اور جب اللہ کے بارے میں کہا جائے کہ اللہ بندوں کا دوست ہے، تو کیا معنی ہوگا؟ کہ اللہ بندوں کا سرپرست ہے، ان کا پشت پناہ ہے، ان کا حامی و ناصر ہے، ان کا مددگار ہے۔ اب اولیاء اللہ کا معنی کیا ہے؟ اللہ کے وفادار، اللہ کے احکامات کی بالادستی کے لیے کٹ مرنے والے، قربانیاں پیش کرنے والے، کونوں کھدروں میں بیٹھ جانے والے نہیں، اللہ کی خاطر قربانیاں پیش کرنے والے اولیاء اللہ ہی۔ اور جب اللہ کے بارے میں کہا جائے کہ اللہ بندوں کا سرپرست، اللہ بندوں کا ولی ہے، دوست ہے، تو کیا معنی ہوگا؟ اللہ بندوں کا سرپرست ہے، حامی و ناصر ہے۔ اب ترجمہ کیجئے، اللہ ولی المتقین، اللہ تقوی اختیار کرنے والوں کا سرپرست ہے، حامی و ناصر ہے، پشت پناہ ہے، مددگار ہے۔ آگے مرکب اضافی کے بعد کسی تیسرے اسم کا اضافہ کرنا اور ہے کا معنی پیدا کرنا، اس کی مثالیں رب العالمین، خاطر قربانیاں پیش کرنے والے اولیاء اللہ۔ اور جب اللہ کے بارے میں کہا جائے کہ اللہ بندوں کا سرپرست، اللہ بندوں کا ولی ہے، دوست ہے، تو کیا معنی ہوگا؟ اللہ بندوں کا سرپرست ہے، حامی و ناصر ہے۔ اب ترجمہ کیجئے، اللہ ولی المتقین، اللہ تقوی اختیار کرنے والوں کا سرپرست ہے، حامی و ناصر ہے، پشت پناہ ہے، مددگار ہے۔ آگے مرکب اضافی کے بعد کسی تیسرے اسم کا اضافہ کرنا اور ہے کا معنی پیدا کرنا، اس کی مثالیں رب العالمین غفور، سب جہانوں کا رب بخشنے والا ہے، جو یہ سارا ربوبیت کا اہتمام فرما رہا ہے۔ اگر بندوں سے کوئی گناہ کو غلطی سرزد ہو جائے تو معاذ اللہ وہ اس کو اپنی اناد کا مسئلہ نہیں بنا لیتا ہے، بلکہ اگر بندہ ندامت و پشیمانی کا اظہار کرے اور اس سے معافی مانگے تو وہ گناہ کو معاف کر دینے والا ہے۔ یہ معنی ہوگا غفورن کا، سزا کو معاف کرنے والا ہے۔ کتاب اللہ نور، اللہ کی کتاب روشنی ہے۔ رسول اللہ صادق، اللہ کے پیغمبر سچے ہیں۔ رحمت اللہ واسعۃ، اللہ کی رحمت وسیع ہے۔ آیات اللہ بینات، اللہ کی آیات واضح ہیں، یا اللہ کے احکامات۔ رسول اللہ مبشرون، اللہ کے پیغمبر بشارت دینے والے ہیں، اللہ کے اطاعت گزاروں کو، اس کے وفا شعاروں کو وہ جنت کی نعمتوں، اللہ کی رحمتوں کی خوشخبریاں دینے والے ہیں۔ نصر اللہ قریب، اللہ کی مدد قریب ہے۔ ارض اللہ واسعۃ، اللہ کی زمین کھلی ہے، کشادہ ہے۔ یہاں واسع کیوں نہیں آیا، واسعۃ کیوں آیا ہے؟ اس لیے کہ ارض کیا ہے؟ مؤنث سماعی۔ اجر المحسنین عظیم، محسنین کا احسان کرنے والوں کا اجر عظیم ہے۔ محسنین کل ہم نے کہا تھا اپنے رویے کو درست کرنے والے، اپنی ذمہ داری کو اچھے طریقے سے انجام دینے والے۔ اجر المحسنین عظیم، ان کا معاوضہ بھرپور ہے۔ متاع الدنیا قلیل، متاع الدنیا، دنیا کا ساز و سامان
دنیا کا عیش و آرام قلیل کم ہے، تھوڑا ہے، چند روزہ. اصحاب القریۃ صابرون، بستی کے ساتھی لفظی معنی کریں گے بستی والے، دیہات والے. صابرون صابر ہیں، ان میں برداشت کا مادہ زیادہ ہوتا ہے، وہ بڑی کٹھن زندگی بسر کر سکتے ہیں. یہ معنی. دعوت الانبیاء صادقۃ، انبیاء کی دعوت سچی ہے. حبل اللہ متین، لفظی معنی اللہ کی رسی مضبوط ہے. رسی سے مراد سہارا، اللہ کا سہارا مضبوط ہے، باقی سب سہارے ساتھ چھوڑ جاتے ہیں، صرف ایک سہارا ہے جو مضبوط ترین سہارا ہے، اللہ کا. حبل اللہ متین. اب اللہ رب العزت کے ساتھ اگر تعلق قائم کرنا ہو تو اس کا ذریعہ، اس کا واسطہ و وسیلہ کیا ہے؟ کتاب اللہ، قرآن مجید، جس کو کیا کہا گیا؟ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا. یہ مضبوط سہارا ہے، اس کو مضبوطی سے تھام لو. اگر نہیں تھامو گے تو پھر شیطان تمہیں بہکاتے پھریں گے گمراہیوں میں. یہ ہے مضبوط سہارا جو اللہ تک تمہیں پہنچائے گا. الحمدللہ، حمد و ثنا اللہ کے لیے ہے. الحمد، یہ حمد کس کو کہتے ہیں؟ کسی نعمت اور کسی احسان کے بدلے میں انسان کے دل میں ایک جذبہ پیدا ہوتا ہے، جذبہ تشکر، جذبہ ممنونیت. جب کوئی بچہ اپنے والدین کو دیکھتا ہے کہ وہ اس کی ضروریات کا تحفظ کر رہے ہیں، وہ اس کو آرام پہنچا رہے ہیں، تو بچے کے دل میں ایک بے لوث جذبہ پیدا ہوتا ہے اپنے والدین کے لیے عقیدت کا، تشکر کا، ممنونیت کا. اس کو کہا جاتا ہے حمد. یہاں کہا گیا الحمدللہ کہ یہ جتنی بھی نعمتیں تمہیں مل رہی ہیں، تم زندہ ہو جن کی وجہ سے، ان نعمتوں، ان احسانات کی وجہ سے جو تمہارے دل میں جذبہ تشکر و ممنونیت پیدا ہوتا ہے، وہ کس کے لیے ہے؟ للہ. الحمدللہ. اور دلیل کیا ہے؟ رب العالمین کہ سب جہانوں کی ربوبیت کا وہ اہتمام فرما رہا ہے، اس لیے تمہارے دلوں میں پیدا ہونے والے ممنونیت اور تشکر کے جذبات و احساسات کا مستحق بھی اللہ ہے. یہ اختلاف تھا مشرکین مکہ کے ساتھ، اسی لیے قرآن مجید کا آغاز یہاں سے ہوا، الحمدللہ رب العالمین. مشرکین مکہ یہ تو مانتے تھے کہ ہاں یہ ساری نعمتیں ہمیں اللہ کی طرف سے حاصل ہوتی ہیں، لیکن جب جذبہ حمد کے اظہار کا وقت آتا تھا تو وہ رخ کر لیتے تھے دیگر ہستیوں کا، حبل کا، لات کا، منات کا. اقتدار ملا، وہاں چلے گئے. مال و دولت میں فراوانی ملی، وہاں چلے گئے. تو جذبہ تشکر و ممنونیت کا اظہار بھی صرف اور صرف کس کے سامنے کیا جائے؟ اللہ کے سامنے، اس لیے کہ سب نعمتیں وہی عطا کرنے والا ہے. یہ معنی ہے الحمدللہ رب العالمین کا. علی کالاسد، علی شیر کی مانند ہیں. اگر اس سے مراد حضرت علی ہوں تو کیا معنی کریں گے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شیر جیسے ہیں، بہادری میں، دشمن پہ حملہ کرنے میں شیر کی مانند ہیں. اللہ علی العرش، اللہ عرش پر ہے. الجنت للمتقین، جنت تقوی اختیار کرنے والوں کے لیے ہے. النار للکافرین، جہنم کی آگ کافروں کے لیے ہے. اللعنت علی الظالمین، لعنت ظالموں پر ہے. لعنت کس کو کہتے ہیں؟ ہم بتا چکے، اللہ کی رحمت سے دور ہونا، اللہ کی نظروں سے گر جانا. الحق فی القرآن، حق قرآن میں ہے. المؤمن فی المسجد، مومن مسجد میں ہے. کالسما کی مچھلی کی طرح، فی الماء پانی میں. کیا مطلب؟ جس طرح مچھلی کی زندگی پانی کے ساتھ وابستہ ہے، اسی طرح مومن کی زندگی بھی وابستہ ہوتی ہے مسجد کے ساتھ. المؤمنون علی الہدایۃ، مومن کو مسجد میں اسی طرح سکون ملتا ہے جس طرح مچھلی کو پانی میں. المؤمنون علی الہدایۃ، مومن ہدایت پر ہیں. الکفار فی الضلال، کافر گمراہی میں ہیں. آگے سن لیجئے، مرکب جاری میں ہے کا معنی پیدا کرنے کے لیے کسی تیسرے لفظ کا اضافہ کرنا ضروری ہے، پہلے یا بعد میں. پہلے کی مثالیں گزر چکی، بعد میں کی مثالیں دیکھیے. للصابرین جنت، صبر کرنے والوں کے لیے جنت ہے. علی الشیطان لعنت، شیطان پر لعنت ہے. فی الصلح خیر، صلح میں بہتری ہے. فی الفساد شر، فساد میں شر ہے، برائی ہے. فی البیت ولدان،
گھر میں 2 لڑکے ہیں، فی الغرفۃ ولدن، کمرے میں 1 لڑکا ہے، للمسجد، مسجد کے لیے، لیکن اردو زبان کے اسلوب میں ترجمہ کریں گے مسجد کے لیے کی بجائے مسجد کے بابانی، 2 دروازے ہیں، لہم عذاب، ان کے لیے عذاب ہے، فی حیات الرسول اسوۃ، فی میں حیات الرسول، رسول کی زندگی، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اسوۃ، نمونہ ہے، ماڈل ہے، فی قلوب المنافقین، فی میں قلوبی جمع ہے قلب کی، دل، المنافقین منافق لوگ، مرض بیماری، ترجمہ کیا کریں گے؟ منافقوں کے دلوں میں بیماری ہے، خواہ ان کے جسم جتنے بھی تندرست و توا نہ ہوں، قرآن کہتا ہے ان کے دل بیمار ہوتے ہیں، فی قلوب المنافقین مرض، منافقوں کے دلوں میں بیماری ہے، نفاق کا مرض ہے۔ تفصیل سے انشاءاللہ العزیز اس سبق کو پڑھیں گے کل۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔